اور میں ایک بات بتا دوں، یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، کسی کے باپ سے نہیں بتا دوں، یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی ہے قوم، یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنے والی قوم ہے۔ سرمدن ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ 17ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں۔ تیسری جماعت کا، چوتھی کلاس کا بچہ
خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے. تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے. اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی. 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں. 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا. اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا. 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں. اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے. باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں. اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں. ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں. خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے. اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے. اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے. یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا. اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر. جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی. اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں. ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے. ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں. اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے. یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے. ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے. اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے. روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے. ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے. ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے. تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے. اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں. اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر
सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते? 5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है? लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके सोने वाला, मेरे अजीज़ों, कुरान में मौला फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को? अल्लाह बंदे को कैसे याद करता है? जब तुम उसकी याद में मसरूफ़ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में ज़रूर फरमाएगा। फरिश्तों में ज़रूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहाँ याद करता है जहाँ फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में ज़िंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीज़ों, क़यामत की निशानियाँ जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेज़ी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अभी आप तरक्कियात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बग़ैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर ख़बर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है, तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन अब कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं, बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निज़ामे ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, ज़िंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी। और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दुनिया बदल चुकी। इसीलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई ज्योतिष बाबा हूँ, तोता लेकर जो बैठता है, या तुम्हारे हाथों की लकीरें देख करके कोई फ्यूचर बोलने वाला नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो क़यामत के करीब होने वाले, रोनुमा होने वाले वाक़यात हैं, मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ हुजूर की हदीसों की, इसलिए कि हमें पता है दुनिया के सारे साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, मदीने वाले की बात झूठ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगला दौर जो आ रहा है वो बड़ा सख्त तरीन है। अब आप देखें, मेहनत से आजिज़, हर चीज़ से मेहनत से तुम्हें निकाल लेना है। मैंने तो लिखने पढ़ने की एक मिसाल दी कि तुम्हारे हाथों से कलम चला जाएगा, तुम्हारे पास से किताबें जो प्रिंट होती थी ये भी चली जाएंगी। बस तुम मोबाइल में ऑडियो किताबें सुनते रहो। और दौर तो ऐसा होगा कि कुछ लिखना भी है, वो भी अभी आ ही चुका है। वॉइस कमांड जो होता है उसको बोलो, वो लिख करके दे देगा। तुम उसमें मोबाइल में जो बोलोगे वो टाइप भी हो जाएगा। तो जब आपके बोलने से सब लिख भी जाता है तो कलम उठाने की जरूरत क्या है? कलम छूट गया तुम्हारे हाथ से, ये सब चीजें छूट जाएंगी। आगे अब दौर के मुतालिक पेशेनगोइयाँ बाज साइंसदानों ने ये भी की हैं
کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے. یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا ہوں, اللہ کے قانون کے خلاف ہے, لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں, بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے. لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے, بچہ دانی, آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے, نہ کوئی عقد, نہ کوئی ایگریمنٹ, کچھ نہیں. جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے. ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں عاری کر دیا جائے. ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق. جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں, کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے, جو آج ایک طریقہ کار ہے, بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں, کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے, اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے. یہ تو سراسر حرام ہے, زنا ہے. لیکن ائمہ اکرام, فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ, یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو, تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ. اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا. وہ انزال نہیں کرتے, اس سے پہلے جدا ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا. کوئی عزل کر لے, الگ ہو جائے, اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا. جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو. تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, عاری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا. اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا, اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک, شام سے صبح تک. اور میں آپ کو بتا دوں, دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے, یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے, نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی, بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے. تمہاری نیندیں ختم ہو, کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں. یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی. یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں, وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں, وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. عرب میں آج پتہ ہے آپ کو, سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں. پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں وہ لوگ, پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا, اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں. مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں, مدینے میں جا کر دیکھ لیں, 4 سال 5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دی, پتھر کے پہاڑ. اصل میں یہ نظام قدرت ہے, پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر. والجبال اوتادا, یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. زمین پانی پر ہے, اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے, ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی. اور تو اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے
قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کے لیے کیا نہیں کیا؟ انہوں نے جعلی اور آرٹیفیشل ارتھ کویک لانے کی کوششیں کی، مصنوعی زلزلے، مصنوعی بارش ہوتی نہیں، لیکن پورے کلاؤڈ کو جمع کر کے، بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ، اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا، یعنی بارش بھی مصنوعی برسائی جائے، ہوائیں بھی مصنوعی چلائی جائیں، پہاڑ بھی کاٹ دیے جائیں، جعلی زلزلے لائے جائیں۔ سونامی کو بھی لانے کی ترکیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائے اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں، جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بایو ویپن کا کہتی ہیں، یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہے، ہتھیار یہ وائرس بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، دوائیوں کی شکل میں۔ یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ نظام قدرت کو، نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا، عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ ٹرانسجینڈر، ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا، اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو، اپنی جنس کو چینج کروا لے۔ یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے نہیں، اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے، کاہل بنا دیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے، وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا، رزق آ جا، رزق آ جا، یہ نہیں ہے۔ تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو، تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں۔ جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو، کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ، کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ